بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان، عید الاضحیٰ بہت ہی عظیم عید ہے اسلامی عیدوں میں سے، اور عید قربان کی خود فضیلت قربانی سے مربوط ہے، اگرچہ عید کی مناسبت حج الہی کو انجام دینے کی خوشی میں خداوند عالم نے عید کو قرار دیا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم تمام مسلمانوں کے حج کو قبول فرمائے۔ اس قبولی کی خوشی میں عید ہے، اور اس میں عظیم ترین مقام قربانی کا ہے، جو حج میں واجب ہونے کے علاوہ بھی تمام مسلمانوں پر اپنے اپنے مقام اپنے اپنے گھر پر مستحب ہے کہ قربانی انجام دیں۔ اور اس قربانی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک قربانی کا ایک قطرہ خون کا گرتے ہی جس کی جانب سے قربانی انجام دی جا رہی ہے، اس کے تمام گناہوں کو خداوند عالم بخش دیتا ہے۔ عید قربان خود قربانی کے مسئلے میں اور قربان کا معنی بہت سے لوگوں کا گمان، بلکہ ہمارے ہاں عرف میں عام میں تصور یہ ہے کہ قربانی یعنی جانور کو ذبح کرنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قربان قربت اور تقرب سے ہے، یعنی قربان اور قربانی کا مطلب ہے خداوند عالم سے قربت حاصل کرنا، اور یہ قربت چونکہ کسی بھی جانور کی راہ خدا میں قربانی دینے سے حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو قربان اور عید قربان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خود قربانی بہرحال کسی بھی جانور کی راہ خدا میں ادا کرنا، اس میں خداوند عالم جیسے کہ خود قرآن کریم میں بھی حکم ہے، خدا کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ قربانی میں انسان کی نیت خداوند عالم کے حضور پہنچتی ہے۔ لہٰذا ہر قربانی کرنے والا کہ جو حج پہ نہیں ہے، اپنے گھر سے قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے سنت ہے اور مستحب مؤکد ہے کہ قربانی انجام دے، لیکن اس قربانی میں اس کی خلوص نیت، پاکیزگی نیت شرط ہے، نہ کہ دکھاوا، ریاکاری، جانور کیسا ہو کس طرح کا ہو، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ جتنا زیادہ انسان خلوص نیت سے انجام دے گا اتنا ہی خداوند عالم کے حضور قابل قبول قرار پائے گا۔ قربانی کا جانور اور اس کے شرائط۔ قربانی تمام حلال گوشت جانور کہ جو متعارف ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، ان سب کی قربانی جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ بھیڑ بکری وغیرہ سے نیچے جانور جیسے پرندے ہیں، مرغ ہے، ان کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان حلال گوشت جانوروں کی بھی کہ جو حلال گوشت ہیں لیکن متعارف نہیں ہیں، جیسے ہرن وغیرہ کی قربانی کافی نہیں ہے۔ لہٰذا ان جانوروں میں جو متعارف ہیں جن کی قربانی، ان میں بھی جو اب تک ہمارا عقیدہ بن چکا تھا کہ بے عیب جانور ہو، یہ صرف آیت اللہ سیستانی کی نظر میں منع اور قربانی واجب میں شرط ہے۔ قربانی مستحب جو ہمارے وطنوں میں انسان قربانی انجام دے رہا ہے، ان کے لیے حضرت آیت اللہ علیہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے، بلکہ اکثر فقہا کا عصر حاضر میں، کہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا عیبدار جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اولویت بے عیب جانور کو ہے۔ لہٰذا خود اس وقت کے مراجع کی نظر میں خود خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اگرچہ اولویت وہی ہے کہ قربانی بہتر سے بہتر صحیح و سالم جانور ہو، موٹا تازہ جانور ہو، اور جتنا بے عیب جانور ہوگا اتنا ہی زیادہ فضیلت رکھے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر طرح کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ آتا ہے جانور کی عمر اور سن کا۔ اس میں تمام ہی فقہا کا جو متفق علیہ فیصلہ ہے وہ یہی کہ اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور 5 سال سے کم اونٹ کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح گائے، بھینس، بکری کے لیے 2 سال کا پورا ہونا ضروری ہے، اور 2 سال سے کم کے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ دمبے کے لیے 7 مہینے کا ہونا ضروری ہے، اور 7 مہینے سے کم کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ لیکن خصوصاً اسی سن اور عمر کے مسئلے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی احتیاط واجب کے قائل ہیں کہ یہ عمر شرط ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ عمر ہو۔ اور جب احتیاط واجب کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کی اپنی کوئی نظر نہیں ہے، آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کسی بھی عمر کے قائل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ان شرائط کے ساتھ
جانور نہیں مل پا رہا ہے تو آپ آیت اللہ سیستانی سے آیت اللہ وحید کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں ہر طرح ہر سن و سال کے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ خدا کے نزدیک قابل قبول قرار پائے گی۔ ایک عظیم ترین مسئلہ قربانی میں قربانی کے ٹائم اور وقت کا ہے، چونکہ اس کا نام ہے عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ۔ ضحیٰ اور اضحیٰ کے معنی ہے سورج کا بلندی پر آ جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دن میں ہوگی، رات میں قربانی صحیح نہیں ہے، لہٰذا سورج نکلنے کے بعد قربانی کا ٹائم ہے جب سورج کافی بلند ہو چکا ہو۔ لہٰذا یہاں پر جو فقہا کا فتوے کی شکل میں حکم ہے وہ یہ کہ سورج نکلنے کے بعد اتنے ٹائم کے بعد قربانی ہو کہ جتنے ٹائم میں نماز عید پڑھی جا سکتی ہو، یعنی خود نماز عید کا پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اتنے ٹائم اور اتنے فاصلے کے بعد قربانی انجام دی جائے کہ جس ٹائم میں جس مدت میں انسان نماز عید انجام دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہمارے پرانے تمام فقہا اور تمام امت اسلامی بھی خصوصاً شیعہ طبقے میں نماز عید قربان پڑھنے کے بعد قربانی انجام ہوتی تھی، اور یہی حکم اسلامی اور قرآن سے بھی استفادہ ہے۔ سورہ کوثر میں فصل لربک ونحر، یعنی فصل لربک، پہلے رب کے لیے نماز ہے اس کے بعد قربانی ہے۔ یہی معنی ضحیٰ بھی ہے کہ جب سورج کافی بلندی پر آ جائے تب قربانی کرنی چاہیے، لہذا قربانی کا جو متعارف ٹائم ہے وہ یہی کہ نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی انجام دیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کے مسئلے میں رو قبلہ ہونا ایک اہم ترین شرط ہے، لیکن چونکہ جانور معمولاً ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پیر چلاتے ہیں کہ جس میں رو قبلہ رکھنا بہت سخت ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پیر، کبھی پورا بدن ہی پلٹ جاتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ اس مسئلے میں رو قبلہ ہونے کے لیے جو فقہا کا کہنا اور نظریہ ہے وہ یہ کہ محل ذبیحہ جانور کا، یعنی جانور کی وہ گردن کا حصہ کہ جو ذبح ہونا جہاں چھری چلنی ہے وہ محل ذبیحہ سینہ اور پیٹ تک قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، باقی ہاتھ پیر اور اس کا دوسرا حصہ کہیں کسی طرح بھی ہو اس کی طرف کوئی توجہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو رو قبلہ شرط ہے وہ یہ کہ محل ذبیحہ سینہ اور پیٹ کا قبلے کی جانب ہونا ضروری ہے، اور یہی کافی بھی ہے۔ قربانی کے مسئلے میں ایک مسئلہ آتا ہے اشتراک کا۔ اگر ایک انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ایک جانور مستقل اپنی طرف سے قربانی کرے تو پھر بہتر یہ ہے کہ چند مومنین آپس میں ملنے کے بعد ایک جانور میں شریک ہو جائیں، اور اس طرح ایک قربانی متعدد مومنین کی طرف سے جائز ہے، اور اس میں بھی مومنین کے لیے مقدار اور تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، جتنے بھی مومنین چاہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 ہوں 4 ہوں 6 نہیں، بلکہ جتنے بھی مومنین اپنی حسب استطاعت کسی بھی ایک جانور میں شریک ہونا چاہیں تو مشترک طور سے قربانی ہمارے ہاں جائز ہے، اور نہ فقط یہ کہ مشترک طور سے جائز ہے بلکہ مومنین کے علاوہ بھی عصر حاضر کے مراجع کی نظر میں اہل سنت کے ساتھ بھی اس قربانی میں شریک ہوا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی قربانی عند اللہ انشاءاللہ قابل قبول واقع ہوگی۔ قربانی کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ آتا ہے جو عصر حاضر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے قربانی کے ساتھ عقیقہ۔ چونکہ اکثر مومنین ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا یا اپنا عقیقہ نہیں کرا پائے ہیں، عصر حاضر کے تمام ہی مراجع کہتے ہیں کہ قربانی کی شکل میں آپ لوگ اپنا عقیقہ یا اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اور اس میں عقیقے میں یہ کہ اگر عقیقے کی نیت سے قربانی آپ انجام دے رہے ہیں تو اس میں قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور عقیقے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ حکم قربانی کہلائے گا، یعنی عقیقے کے وہ شرائط لاگو نہیں ہوں گے کہ جناب جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کے والدین گوشت نہیں کھا سکتے، یہ عقیقے میں ہے، لیکن اگر قربانی کے دن عقیقہ کیا جائے تو وہ گوشت قربانی کا حکم رکھتا ہے اور سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک خصوصی مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کی قربانی صرف ایک جانور ایک انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے، لہذا اگر عقیقے کی نیت سے قربانی کی جا رہی ہے تو پھر اس قربانی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جس کی طرف سے قربانی ہے صرف اسی کا عقیقہ ہوگا، یعنی ایک عقیقے کی طرف سے صرف ایک قربانی صحیح ہے، اس میں شریک نہیں ہوا جا سکتا۔